وہ لوگ جو خدا کی تلاش میں پیاسے ہیں، یعنی کہ خدا کے ملن کی آس رکھتے ہیں، وہ آئے اور سنیں، کیونکہ خدا نے پھر آسمانی نور زمین پہ اتارا ہے۔ جو بھوکے ہیں، جن کی منزل خدا ہے، ان سب لوگوں کو التماس ہے کہ وہ آئیں اور سنیں، کیونکہ یہاں خدا سے شروع ہوتی ہے، خدا پہ ختم ہوتی ہے۔ امیر فیصل صاحب، مغل اجالا صاحبہ اور دیگر ٹیم سب کا دلی طور پہ شکر گزار ہوں۔ تو جب بھی آپ کے پاس ہو شروع کریں۔ میں نے پیغام بھیج دیا اوپر، تو میں انتظار کر رہا ہوں، جب چاہیں ہم سوال و جواب شروع کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ ہم آج ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں، ان کو ویلکم کہتے ہیں ایک اور سوال و جواب کی نشست کے لیے۔ آئیں سر، ویلکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ فیصل بھائی۔ محترم زاہد خان صاحب، آپ کو خوش آمدید ہے۔ پہلا سوال ہی ایک ممبر نے بھیجا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ قرآن کریم کا فرمان ہے کہ جسے حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کی گئی، یہاں حکمت سے کیا مراد ہے؟ جیسے عیسیٰ، جنہیں آپ عیسیٰ علیہ السلام کہتی ہیں، وہ پہیلیوں میں باتیں کرتے تھے، حکمت کی باتیں پہیلیوں میں کرتے تھے، اور اس سے پہلے نبی بھی یہ کرتے آئے ہیں، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ان پہیلیوں میں بہت سے حکمت کے پیغام ہیں۔ اب حکمت کے پیغام ہر کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا، اس کے لیے اہل علم چاہیے، اور اولیاء اللہ جو بڑے بڑے آئے لوگ، کتب، اغیار، غوث، یعنی کہ انہوں نے موتی نکالے ہیں ان کتابوں سے۔ تو حکمت کیا ہے؟ حکمت اپنے کاموں سے پہچانی جاتی ہے، یعنی کہ نبوت کے جو کام ہیں ان میں بڑی حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ ہے پہلا کام کیا کرنا ہے، دوسرا کیا، اور تیسرا کیا کام ہے۔ کیونکہ نبوت لانے والے جو ہیں وہ خدا کی توحید، خدا کی معرفت الہی، خدا کے چھپے ہوئے راز بتاتے ہیں انسانیت کو، جو انسانیت نہیں جانتے تھے۔ تو ان سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ خدا نے ہر کاموں میں حکمت کیوں رکھی ہے، چاہے وہ کائنات کے اصول ہوں، چاہے کوئی اور نظام ہو، وہ گھیرے ہوئے اس سب نظام کو آہستہ آہستہ اس طرف لے کے جا رہا ہے جس طرف خدا نے کہا تھا کہ میں نے کہا اور میں ہی پورا کروں گا۔ تو یہ خدا کی دنیا جو ہے، جسے پیدا کیا گیا ہے کہ نیا آسمان آئے گا، خدا کی منشا پوری ہو جائے گی، نئے لوگ ہوں گے جو زندہ خدا سے تعلق رکھیں گے، دودھ کی نہریں زمین پر بہیں گی، یعنی کہ معرفت الہی کے راز کھل جائیں گے، سچ شہد یہاں پہ ہوگا۔ مراد یہ ہے کہ خدا کی محبت چھا جائے گی اور خدا کے نور سے یہ زمین روشن ہو جائے گی۔ یہ سب حکمت ہی ہے جس کو کھولنے کے لیے انبیاء آتے ہیں۔ جی محترم، میں معافی چاہتی ہوں، جواب جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوا۔ آپ حکمت کو ڈیفائن کریں، اس کی ڈیفینیشن صرف بتائیں کہ حکمت کہتے کس کو۔ آپ نے فرمایا کہ جیسے انبیاء کو پتا ہوتا ہے پہلا، دوسرا، تیسرا کام کس طرح کرنا ہے، ہر بندے کو جو بھی وہ کام زندگی میں کر رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ اس نے کس طرح چلنا ہے۔ اس کو تو ہم کامن سینس کہہ سکتے ہیں، وہ حکمت تو نہیں ہوگی نا۔
آخر اتنی بڑی بات کہ جسے حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کی گئی. تو آپ حکمت کو ڈیفائن کریں اور خیر کثیر جو ہے اس کو بھی پلیز ڈیفائن کر دیں. تھینک یو. حکمت ایک چھپا ہوا خزانہ ہے. یہ خدا کی دین اور عنایت ہے. اس کا تعلق جو ہے حکمت کا، اس کا تعلق دماغ سے بھی ہے، شعور سے بھی ہے اور دل سے بھی ہے. آپ اسے وشڈم کہہ لیں. تو ایک وشڈم ہوتا ہے ظاہری، اس کی تو لمیٹیشن آ جاتی ہیں. ایک حکمت اور وشڈم ہوتا ہے روحانی، جو خیر کثیر ہے، یعنی اس کی کوئی محدودیات نہیں ہے. اب حکمت میں یہ ہے کہ راز الہی کھل کے سامنے نہیں آتے. سیدھا لوگ جو اس حکمت کو جان جائیں، لمیٹیشن ہوتی ہے یہ، ان کو یہ علم دیا جاتا ہے. اور حکمت بھی وہ علم ہے جو خدا یا فرشتوں کی طرف سے دیا جائے. حکمت کا یوں کہہ لیں کہ اگر کوئی پیاسا ہے تو حکمت جو ہے کنواں ہے. جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ اہل علم جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ حکمت میں کیا راز ہے. سلیمان، جسے آپ حضرت سلیمان کہتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حکمت اپنے کاموں سے پہچانی جاتی ہے. اس کا ذکر کرتے ہوئے اور حکمت کو پہیلیوں میں بوجھتے ہوئے آخر میں یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ بہت جلد یہ جو مٹکا ہے یہ پھوٹ جائے گا، کھڑکیاں بند ہو جائیں گی. اگر تو جان سکتا ہے تو خدا کا ہو. اصل حکمت یہ ہے، جب کوئی خدا کا ہوتا ہے تو حکمت کے راز اس پر کھولے جاتے ہیں. تو آپ یوں کہہ لیں کہ جیسے پانی جو ہے ابل رہا ہوتا ہے، ابلتا ہے، تو حکمت بھاپ کی طرح نکلتی ہے. تو اس کا تعلق حکمت کا روحانیت سے بہت گہرا ہے اگر روحانیت میں دیکھا جائے. ظاہریت میں پھر یہ حکمت جو ہے یہ ہاؤ گاڈ کریٹڈ دی کریشن اس طرف چلی جاتی ہے. اگر میں اب بھی صحیح ڈیفینیشن نہیں کر سکا تو پھر میں معذرت خواہ ہوں. جی محترم، بہت شکریہ. اگلا سوال یہ ہے کہ اسپرٹ اور سول میں کیا فرق ہے؟ حکمت چھپا خزانہ تھا، لیکن جب روحانیت کا ہتھوڑا اس پہ پڑتا ہے تو پھر یہ اپنے خزانے ظاہر کرتی ہے، ظاہری اور روحانی. اس کی ہلکی مثال دے کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک تار ہے، اس پہ ربڑ چڑھی ہوئی ہے. یہ جسم ہے. ربڑ کو آپ اتاریں تو ننگی تار آ جائے گی. یہ روح ہے. اس پہ کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سول سسٹم ہے جسے کہتے ہیں ہم، جس کی میں نے تعریف بھی کی کئی دفعہ. گاڈ از اے سبجیکٹ آف یونیورسل پرائم فورس. ایس سبجیکٹ، او آف یو یونیورسل، ایل لائف. گاڈ از اے سبجیکٹ آف یونیورسل لائف. تو اگر یہ جو سول سسٹم ہے، یعنی کہ جو سپارک آ رہے ہیں، اگر یہ آنا بند ہو جائے خدا کے، تو پوری کائنات دم توڑ دے، چاہے وہ ظاہری ہو یا آخرت کی ہو.
اگر آج اعلان ہو جائے کہ سورج نے روشنی دینی چھوڑ دی ہے، ادھر وہ ٹھنڈا ہوگا، ادھر زمین اور ہم ٹھنڈے ہو جائیں گے. اسی طرح خدا جو ہے، یہ سول سسٹم خدا کا ہے. خدا سے جو سپارک ذرے نکل رہے ہیں، اس نے ظاہری کائنات اور روحانی کائنات جو ہمیشہ کے لیے ہے، اس کو سنبھالا ہوا ہے. یہ جو زندگی رواں دواں ہے، یہ سول سسٹم جو ہے، یہ خدا کی ذات ہے، وہ روح ہے، اسے آپ جنریٹر کہہ رہے ہیں. کہ جس طرف اگر وہ منہ موڑ لے، اس طرف پھر اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. تو اگر آج خدا یہ فیصلہ کر لے کہ میں واپس اندھیروں میں جانا چاہتا ہوں، تو نور بھی ختم ہو جائیں گے. خدا کو نوروں کی ضرورت نہیں ہے. وہ پھر اس شعور میں چلا جائے گا جہاں ہمیشہ بلیک ہولز ہے، جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، اور جب چاہے وہ پھر اور کچھ تخلیق کر سکتا ہے، جب چاہے کوئی کسی اور حال میں بنا سکتا ہے. تو یہ فرق ہے روح میں اور سول میں. جی محترم، آپ نے فرمایا اینڈ میں یہ فرق ہے روح میں اور سول میں. روح اور سول تو ایک ہی چیز نہیں ہے. اصل میں انصاف کا سوال یہ تھا کہ اسپرٹ اور سول میں کیا فرق ہے. آپ نے اوپر جو وہ بجلی کے تار کے اوپر ربڑ چڑھنے کی مثال دی، وہ تو آپ سمجھیں کہ سول اور جسم کی مثال ہو گئی نا. یہ اسپرٹ اور سول پوچھ رہے ہیں. اگر اس پہ کچھ روشنی ڈال سکیں تو پلیز. روح جو ہے وہ سول نہیں ہے، یہی فرق بیان کر رہا ہوں میں. روح کو تخلیق کر دیا گیا تھا اس مادے سے جو ہمیشہ کے لیے ہے، اور ہم پہلے وقت گزار چکے ہیں. اسے کہتے ہیں اسپرٹ. اور یہ جو روح ہے یہ دیکھی جا سکتی ہے، اس کی فارم بھی ہے. جیسے جسم کی ایک فارم ہے، روح کی بھی ایک فارم ہے، وہ دکھائی دیتی ہے. فرق یہ ہے کہ روح کے اندر جو نور ہے یا اندھیرے ہیں وہ بھی دکھائی دیتے ہیں کہ کس نے کیسی زندگی گزاری. تو روح اور سول کو اکٹھا کر دینا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوگی. سول جو ہے یہ ذرے ہیں، سپارک. میں نے بتایا نا، سول کا مطلب ہے SOUL. گاڈ از اے سبجیکٹ آف یونیورسل لائف. یہ جو زندگی رواں دواں ہے، ظاہری اور باطنی کائنات، یہ ان ذروں سے آ رہی ہے. جو سول سسٹم خدا کی طرف سے ذرے آ رہے ہیں. تو سول جو ہے وہ روح نہیں ہے. یہاں پہ غلط فہمی ہو گئی بڑی. اور میں نے دیکھا کہ مذہب کے لوگ جو ہے یہ فرق نہیں کر سکے اس چیز میں. سول خدا کا امر ہے، جہاں سے کائنات زندہ ہے. آنے والی یہ زمین، یہ ظاہری کائنات اور روح کی کائنات زندہ ہے. اگر یہ سول، یہ ذرے ختم ہو جائیں خدا کی طرف سے تو زندگی فنا ہو جائے. روح جو ہے وہ یہ ہے، ہر شخص کے اندر روح ہے، جنوں میں روح ہے. ان روحوں کو موت کے بعد دیکھا جا سکتا ہے. اگر روحانی مشاہدہ ہو، اندھا پن نہ ہو، تو روح کو دیکھا جا سکتا ہے. تو روح اور سول میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا. تو روح جو ہے ہر آدمی کے اندر ہے، اور وہ اپنی روح کو دیکھ بھی سکتا ہے، اور ہمیشہ رہے گی. وہ رہے گی اس لیے کہ وہ جو سپارک ہے، سول سسٹم، وہ اس نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے، اس روح کو. ورنہ ساری کائناتیں جو ہیں ختم ہو جائیں گی بھسم سے. تو روح کو آپ سول نہیں کہیں گے. یہی تو میں نے فرق پہلے بھی بیان کیا ہے. میں مشاہدہ الہی سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے مذہبوں کو کہ روح اور سول کو ایک ہی چیز کہہ دیا. سول جو ہے
سبجیکٹ آف یونیورسل لائف وہ خدا کے اندر سے نکل رہے ہیں ذرے نور، جس نے ساری کائناتوں کو زندہ رکھا ہوا ہے. اگر خدا کا وہ جو ذرے نکل رہے ہیں سول سسٹم، اگر وہ منہ پھیر لے تو یہ ساری کائنات جو ہے یہ بھسم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی. اور روح جو ہے یہ ہر انڈیویجولیٹی میں ہے. فرشتوں میں روح ہے، جنوں میں روح ہے، انسانوں میں روح ہے، دوسری مخلوقات میں روح ہے. یہ روح جو ہے یہ فارم ہے جو دیکھی جا سکتی ہے، جیسے ہم جسم کو دیکھ سکتے ہیں. اگر اندھا پن دور ہو جائے تو اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. ان دونوں چیزوں کو ملا کر کے اسپرٹ اور سول ایک ہی چیز ہے، بہت بڑی غلطی ہے تاریخ کے اندر. جی محترم، بہت شکریہ. ان صاحب کا اگلا سوال یہ ہے کہ اسپرٹ جو ہے وہ انسان کی باڈی میں رہتی ہے، وہ جسم کے کس حصے میں رہتی ہے؟ یعنی جو اسپرٹ ہے وہ جسم کے کس حصے میں رہتی ہے؟ یہ ایسا ہی سوال ہے کہ سوچے جو ہیں، خیالات، یہ دماغ کے کس حصے میں رہتے ہیں، اس قسم کا سوال ہے. آپ کو مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں. ایک گیس کا سلنڈر لے لیں جو خالی ہے، اور ایک لے لیں گیس کا سلنڈر جس میں گیس بھری ہوئی ہے. دونوں کا وزن کریں تو وزن جو ہے دونوں کا ایک برابر ہوگا. یہ جو روح ہے یہ گیس کی طرح جسم کے اندر پیوست ہے. تو جب موت آتی ہے تو اس کو نکالنے کے لیے بڑی سپیڈ چاہیے. جیسے ہم گولی چلائیں نا، تو جیسے گولی نکلتی ہے تو خول جو ہوتا ہے وہ پیچھے گرتا ہے. تو جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کو سپیڈ دی جاتی ہے، تو پھر یہ جھٹکے سے نکلتی ہے اور جسم پیچھے کو گرتا ہے، جو یہ خول ہے. جیسے اگر کسی کو خدا نے یہ عنایات کی ہیں، وہ رات کے وقت اپنا جسم چھوڑ دیتا ہے مشاہدہ الہی کے لیے، تو پھر پیچھے جسم رہ جاتا ہے، صرف باڈی، مردہ جسم جو خاک میں ملنا ہے، اور روح خدا کی طرف چلی جاتی ہے. اس میں پھر اس کے خیالات، اس کا عقیدہ، اس کی کوششیں، اس کی جو اس نے خدا کی منشا کے لیے کیا، جو اس نے روحانیت کے لیے کیا، وہ ساتھ چلی جاتی ہے روح کے. تو یہ جو نظام روح ہے یہ جسم میں ایسے ہی پیوست ہے جیسے چپس ہوتا ہے. خدا نے اس چپس میں ہی سب راز رکھے ہیں، اور یہ راز کھلتا ہے موت کے وقت یا مشاہدے کے وقت، کہ اس چپس میں جو اوریجنل ویلیوز ہیں، قدر و قیمت، وہ جسم بھی آ جاتا ہے، دماغ بھی آ جاتا ہے، شعور بھی آ جاتا ہے، ضمیر بھی آ جاتا ہے، دل بھی آ جاتا ہے، روح بھی آ جاتی ہے. تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے. میں لاکھوں دفعہ مشاہدہ کر چکا ہوں اپنی روح کا، اور جو ہمارے نبی ہیں وہ بھی دیکھ چکے ہیں. تو اس روح کو اس دنیا میں بھی دیکھا جا سکتا ہے جو جسم کے اندر پیوست ہے. روح جو ہے اسپرٹ، یہ دل میں نہیں رہتی. میں نے ابھی اس کی تعریف کی تھی، شاید آپ کو پھر سننا پڑے گا، کہ یہ ایک آسمانی چپس ہے. جیسے بادل ہوں ان کے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے، اور جیسے گیس ہوتی ہے سلنڈر میں، یہ جسم کے اندر بھی پائی جاتی ہے، یہ سوچ میں بھی پائی جاتی ہے، دماغ میں، شعور میں بھی، یہ ہر جگہ پھیل جاتی ہے. جیسے رنگ پھیل جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ خدا کا رنگ لو، یہ ہر جگہ پائی جاتی ہے. ضمیر میں بھی پائی جاتی ہے، یہ پھیل کے سیراب کرتی ہے، اور دل میں بھی
اور یہ روح کو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر وہ آپ دیکھیں تو اس سے سب کچھ پتہ لگ جاتا ہے کسی کی زندگی کا نچوڑ. جیسے کہا گیا ہے کہ تمہیں تمہاری کوششیں دکھانی ہے تو یہ جسم کے ہر حصے میں ہوتی ہے. اولیاء اللہ غوث اور جو نبی ہوتے ہیں وہ روزانہ علیحدہ بھی ہو جاتے ہیں اس روح سے، اس جسم سے. تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے اس دنیا میں بھی. یہ ایک فارم ہے، روح ایک فارم ہے، اسے دیکھا جا سکتا ہے. جی محترم بہت شکریہ. آپ نے بہت کوشش کی سمجھانے کی، لیکن ان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جسم کے ہر حصے میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، تو مثال کے طور پر کسی شخص کی ٹانگ کٹ جائے تو یہ بھی ساتھ کٹ جاتی ہے. کیا یہ قابل تقسیم ہے یا ناقابل تقسیم ہے؟ یا کسی بندے کی ایکسیڈنٹ میں دونوں بازو کٹ جائیں یا ٹانگیں کٹ جائیں لیکن پھر بھی وہ زندہ رہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان میں نہیں تھی ورنہ یہ تقسیم ہو جاتی. کچھ اس قسم کا وہ پوچھنا چاہ رہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے میں آپ سے پوچھوں یا اس سائل سے پوچھوں کہ گیس سلنڈر کے کس حصے میں ہوتی ہے. اگر گیس کو سلنڈر کو کاٹ دیا جائے تو گیس کہاں پہ ہوگی؟ تو ہاتھ پیر کاٹنے سے بھی انسان اگر زندہ رہتا ہے اس پہ روح پہ نہیں اثر پڑتا. روح کی جو فارم ہوتی ہے اس کا جو تعلق ہے وہ دل کے ایموشن سے ہے، اس کا تعلق شعور سے ہے، اس کا تعلق دماغ کی وسعت سے ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اسپتال میں کئی کیس ایسے آتے ہیں کہ بندہ مر جاتا ہے لیکن جسم زندہ رہتا ہے، اس کو مشینوں پہ رکھ کے زندہ رکھتے ہیں لیکن روح نکل جاتی ہے. اب یہ ہے کتنی دیر وہ زندہ رکھیں گے. کئی کیسوں میں ایسا ہوا کہ روح سیل سول کر کے پھر واپس آ گئی تو وہ انسان جو مردہ تھا، جسم مردہ تھا، وہ پھر زندہ ہو گیا. تو روح کا جو تعلق ہے جسم کے کسی حصے کے کاٹنے سے نہیں ہے. جب تک انسان زندہ رہتا ہے روح اس میں پناہ کرتی ہے، یعنی کہ آشیانے میں. پھر جب دیکھ لیتی ہے کہ یہ بیکار ہو گیا جسم تو جیسے پرندہ نکل جاتا ہے ایسے روح بھی نکل جاتی ہے. اس کا ایک اپنا وجود ہے روحانی. علم ایک اور چیز ہے، مشاہدہ الہی اور ہے. تو اگر کسی علمی کتابوں کو جن کا علم ہے مشاہدے کی کسوٹی پہ نہ پرکھا جائے تو وہ صرف ایک علم ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. بس پھر یہ ہے کہ ایمان لے کے آؤ، بس اچھے اور برے کام کرو، یعنی اچھے کام کرو، برے کاموں سے رکو. لیکن اگر مشاہدہ الہی شامل ہو جائے تو وہ علم جو ہے وہ مشاہدہ الہی کے نور کی رنگ میں جب آتا ہے تو اصل حقیقت کا پتہ لگتا ہے. کیسا آرائیوں سے بات سمجھ نہیں آتی. تو جب موت آتی ہے مثال کے طور پہ تو اگر اہل روحانی آنکھیں رکھنے والے ہیں وہ مشاہدہ کر لیتے ہیں کہ روح نکلتی ہے 3 جگہ سے. دماغ سے نکلتی ہے، دل سے پھاڑ کے نکل جاتی ہے اور پیروں کی طرف سے نکل جاتی ہے. اس کا مشاہدہ بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے ہم کہنا کہ جسم تو ہے لیکن اس کی تعریف کرے بھائی تیرے سامنے جسم کھڑا ہوا ہے، اس کی صورت و شکل تیرے سامنے واضح ہے. اگر ہم یہ پوچھیں کہ جی اب وہ دماغ کے اندر کا حصہ کون سا ہے جہاں سے سوچیں نکلتی ہے تو بات پھر نہیں بنے گی. تو یہی روح کا حال ہے. جی محترم، میرا خیال یہ موضوع کافی ثقیل ہے، اس کو
سمجھنا سمجھانا ذرا کافی مشکل کام ہے، تو میں ایک ممبر کا لائٹ سا سوال ہے وہ بھیج دیتی ہوں، میرا خیال ہے اس وقت اس کی شدید ضرورت تھی۔ مطلب میں ان کا سوال پڑھ بھی دیتی ہوں تاکہ ریکارڈنگ میں آ جائے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، تو کیا موسیقی عالم ارواح میں جانے میں مدد دے سکتی ہے؟ اور کیا کبھی زاہد صاحب یہ گانا گاتے ہوئے عالم ارواح میں گئے ہیں؟ مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو، مجھے تم کبھی بھی بھلا نہ سکو گے، اور اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر، تم تمہارے بنا ہم بھلا کیا جیئیں گے۔ یا کوئی اور پسندیدہ گانے گاتے یا سنتے کبھی عالم ارواح میں گئے ہیں؟ چلو کوئی بات نہیں، موسیقی آپ کا عقیدہ، آپ کے دل کے اندر کے معاملات، آپ کی شعوری کیفیت، آپ کی سوچیں، آپ کا ضمیر، جیسے آپ نے زندگی گزاری، آپ کے دل کے اندر کس کے لیے پہلی محبت تھی، یہ سب موسیقی بھی شامل کر لیں، یہ سب روح میں کھلا کھلا دکھاتی ہیں، یعنی کہ آخرت کے اندر سب کچھ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو جیسے اب میں کہوں کہ جی دل جو ہے، یہ جو ہمارا جسمانی دل ہے، جسے اگر ہم یہ کہیں کہ جی یہ دل ہے، تو ہم ٹھوکر کھا گئے، چیرا پھاڑی کر کے دیکھیں تو یہ تو ایک لوتھڑا سا ہے۔ تو بات جو اس دل کی نہیں ہو رہی، بات ایموشن کی ہو رہی ہے، وہ جذبات جہاں سے زندگی شروع ہوئی۔ تو یہ سب کچھ چلا جاتا ہے روح کے ساتھ، جس کی ایک فارم بھی ہے۔ الہامی کتابیں بھی روشنی ڈالتی ہیں کہ انہیں بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیا جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ جو اندھیرے ہوں گے تو پکڑ لیا جائے گا، نور ہوں گے تو کیسے پکڑا جائے گا؟ اور پھر کہا جائے گا کہ آج تو اپنا حساب خود ہی لے لے۔ تو اگر میرا جسم جو ہے وہ داغدار ہو جائے، اس میں ہزاروں زخم لگے ہوں، تو کہا جائے گا اپنا حساب خود ہی لے، دیکھ تیری روح کی جو فارم ہے اس پہ کتنے اندھیرے ہیں۔ تو موسیقی کیا بلکہ سب کچھ ساتھ جاتا ہے، پورا پیکٹ، جیسے آپ انشورنس میں لیتے ہیں نا، تو وہ پورا پیکٹ ساتھ جائے گا، وہیں تو نتائج نکلتے ہیں، حقیقت۔ اب مثال کے طور پہ جیسے صاحب نے کہا کہ میں نے گانا گایا ہے، کوئی گاتا ہے عورت کے لیے، اکیلے نہ جانا، کوئی کسی کے لیے، کوئی کسی کے لیے۔ میں نے گایا تھا اسے خدا کی محبت میں، تو میری دنیا کہیں اور ہے۔ تو جہاں تیرے جذبات، جہاں تیرا دل ہوگا، وہاں تیرا مال ہوگا۔ تو ہر ایک چیز کی قدر و قیمت ہے۔ کسی کا مکان گر جائے روتا ہے، کسی کی اولاد ماری جائے روتا ہے، کسی کا نقصان ہو جائے وہ روتا ہے کاروبار میں، کسی کی گدی چھن جائے وہ روتا ہے، یہ بھی تو آنسو ہیں۔ اور کوئی خدا کی یاد میں روتا ہے، آنسو ایک ہی ہے۔ اب ان آنسوؤں میں فرق کون کرے گا؟ کون بتائے گا یہ آنسو ان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ ان آنسوؤں کی قدر و قیمت جو ہے وہ روح کی چھاپ پہ پتہ لگتی ہے کہ کسی کی پہلی محبت، آخری محبت، پہلی کوشش، آخری کوشش وہ کیا تھی، وہ کس کے لیے زندہ تھا۔ یہ معاملات ہیں جو روح سے دیکھے جا سکتے ہیں، اور روح بتاتی ہے کہ اس کا ٹھکانہ بھی کہاں ہے۔ یہ تو بچوں کو سمجھایا گیا تھا، مال کے مطابق وہ کھینچ کھینچ کے دوستوں میں لائیں گے، کھینچ کھینچ کے وہاں لائیں گے، تو بچوں کی تعلیم ہے۔ اب مردوں کی تعلیم بتائی جا رہی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ تو خدا نے جو نظام رکھا ہے، یعنی کہ روح جب نکلتی ہے اس کی فارم بھی ہے،
وہ کھینچی چلی جاتی ہے اس دنیا کی طرف جس دنیا سے اس کا تعلق ہے، اندھیروں سے ہے، کم اندھیروں سے ہے، زیادہ سے ہے، تھوڑی سی روشنی ہے، زیادہ ہے، کمال کی ہے، عروج کی ہے، یہ سارے کمالات جو ہے یہ روح میگنیٹ کی طرح نکلتی ہے اور پہنچتی ہے اپنے ٹھکانوں پر۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ یہ اصل میں بہت ہی حساس اور دلوں کو، روحوں کو ٹچ کرنے والی باتیں ہیں، جن کو میرا خیال ہے اگر انسان سطحی نظر سے دیکھے تو وہ ایک ہنسی مذاق بن جاتی ہیں، لیکن اگر روحانی آنکھ سے دیکھے تو اس کے بڑے گہرے مطلب ہوتے ہیں۔ کسی رائٹر نے بڑی اچھی بات کہی، اس نے کہا جو خوشیاں ہیں وہ تو رنگ برنگی میٹھی گولیوں کی طرح ہوتی ہیں، لیکن آنسو جو ہوتے ہیں وہ سدا بے رنگ ہوتے ہیں اور نمکین ہوتے ہیں، ان میں کوئی چینج نہیں آتی، لیکن خوشی، ہر خوشی ایک مختلف ذائقہ اور مختلف رنگ لے کر آتی ہے۔ بہرحال یہ بڑی لطیف اور روحانی باتیں ہیں، ہم آگے چلتے ہیں۔ اگلا سوال ایک صاحب کا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا صبر تو ان چیزوں پر ہے جن کو خدا نے کرنے کا حکم دیا ہے، کہ یعنی جی چاہے یا نہ چاہے ان کاموں کو ہر صورت میں کرنا ہے کیونکہ خدا کا حکم ہے، اور صبر و استقامت سے ان راہوں پر چلنا ہے، اس کے لیے صبر درکار ہوتا ہے۔ دوسرا صبر یہ ہے کہ جن چیزوں سے روکا جائے ان سے بندہ رک جائے، چاہے انہیں کرنے کو کتنا بھی جی چاہے۔ اور تیسرا صبر یہ ہے کہ قضاء و قدر کے جو بھی معاملات پیش آئیں، یعنی جو بھی اچانک کوئی زندگی میں دکھ سکھ تکلیفیں مصیبتیں آ جائیں، ان پر واویلا کرنے کی بجائے خدا تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جائے۔ تو اس شخص نے کہا ہے کہ صبر کی یہ 3 قسمیں ہیں میری نظر میں، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی قسم ہے؟ میں پہلے اس حصے کا جواب دے دوں۔ اسے حکمت کہا جاتا ہے۔ حکمت کے راز جو ہیں وہ مشاہدہ الہی سے وابستہ ہیں۔ اگر یہ اپنی کتابوں میں تلاش کرتے وہ موتی حکمتوں کے تو بہت کچھ پاتے، میں ان کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے قرآن شروع میں کہتا ہے بن دیکھے کہ ایمان لے کے آؤ، فرشتوں پر، بن دیکھے، آخرت پر، اللہ کی ذات ہے، یہ ساری چیزیں بن دیکھے کہتا ہے ایمان لے کے آؤ آنے والی زندگی پہ، وغیرہ وغیرہ۔ بس یہ کنڈیشن رکھتا ہے، شرط۔ اچھا، اب جو مثبت طریقے سے بن دیکھے چلتا ہے سفر پہ، مثبت پازیٹیو طریقے سے، آگے جا کے قرآن اپنا رویہ بدل لیتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے دوسری سٹیج پر وَلِلْبُشْرَى الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ہم وہ جو آخرت کے پھل ہیں وہ چڑھا دیتے ہیں، یعنی کہ جو آخرت میں یہ پھل چکھیں گے اپنی محبت کے، اپنے عقیدے کے، اپنی شعوری کیفیات کے، اعمال کے، وہ پھل ہم انہیں اس دنیا میں ہی چکا دیتے ہیں۔ تیسری سٹیج پر جا کے قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اولیاء اللہ ہیں وہ دوست، انہیں کوئی خوف اور انہیں کوئی غم ہی نہیں رہتا۔ اب یہ حالتیں جو ہیں یہ جنتی ہیں۔ خدا کی ذات کہتا ہے ہم ان کا خوف اور غم اس دنیا میں ختم کر کے انہیں جنتوں کی سیریں کراتے ہیں، انہیں مشاہدہ الہی کی زندگی دے دیتے ہیں تاکہ روحانیت سے وہ دیکھ لیں کہ علم پیچھے، مشاہدہ آگے ہے۔ اب جب تک علم تک ہے تو علم اندھا ہے، اسے دکھائی نہیں دیتا، اس کے لیے مشاہدہ چاہیے۔ تو یہاں پہ پہنچ کے وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں اس دنیا میں اس دنیا میں پہنچا دیتے ہیں۔ پھر اگلی اسٹیج پہ آ جاتا ہے قرآن کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ترجی الی ربک، اے نفس آرام یافتہ اپنے رب کی طرف چل۔ دیکھا کس
کس سیمیسٹر سے یونیورسٹی کے قرآن دین کو گزار رہے ہیں. آپ اپنے رب کی طرف چل، یعنی کہ وہ زندگی کا مقصد پورا ہو رہا ہے جس کے لیے تخلیق انسانیت کی گئی تھی. وہ کس حالت میں؟ تم مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی. یہ ہے زندگی کا مقصد، یعنی کہ ایک سنگم پہ خدا سے ملے. ان لوگوں سے مل جو اپنے آپ کو بیچ دیا پرستش میں، محبت الہی میں، اور میں تجھے وہاں چلتے ہیں جو ہمارا گھر ہے، یعنی کہ اعلیٰ بالا جنت ہے. تو یہ سارا ایک مضمون ہے، اس کو ہم بڑی تفصیل کے ساتھ اب بیان کر رہے ہیں. سچائی نہیں بدلتی، سچائی کا اظہار بدل جاتا ہے. تو اب میں آپ کے سوال کی دوسری طرف آتا ہوں. یہ ذرا جواب لمبا ہو گیا لیکن بہت ضروری ہے. صبر ایک درخت ہے، اس کی بہت سی شاخیں ہیں. اپنے پر صبر، اس دنیا پہ صبر، وہ 3 صبر تو بتا گیا ہے انہوں نے. آخرت پہ صبر، خدا پر صبر. پھر صبر میں توکل بھی آ جاتی ہے، خدا کی ذات پہ توکل کرنا. صبر میں شجاعت بھی آ جاتی ہے. بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں کہ اپنی زندگی خدا کے لیے پیش کرنا. صبر میں تو پھر بہت کچھ آتا ہے. یہ ایک درخت ہے، اس کی عجیب عجیب شاخیں ہیں، لیکن جو تعریف کی جا سکتی ہے صبر کی، وہ یہ ہے کہ پوری زندگی ہمبل یور سیلف، یعنی جن دوڑائیوں سے خدا کی منشا میں گزرنا پڑے ان کو برداشت کرنا ہے. اچھا، اب خدا کا حکم کوئی نہیں ہے. میں بڑی عجیب سی بات کہہ رہا ہوں. یہ مذہبوں نے یہ بتایا کہ خدا یہ حکم دیتا، نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے. ایسا نہیں ہے. خدا تو باغ عدن میں کھلی کھلی باتیں کرتا تھا آدم سے. ہمارے یہ جو آپ لوگوں کے آدم ابا اما، حکم کوئی نہیں دیتا تھا، راہ دکھاتا تھا، گائیڈنس، رہنمائی کرتا تھا، لیکن فیصلہ اس نے خود نہیں کیا. وہ سب آدم پہ چھوڑ دیا. صرف گائیڈنس دی. اس راہ سے زندگی کے مقصد کو نہیں پا سکتا، اس راہ سے تو مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، اس راہ سے اندھیروں میں جائے گا، اس راہ سے جو میں نور ہوں تجھے بھی نور کا حصہ مل جائے گا. لیکن وہ حکم نہیں کرتا، بلکہ یہ بھی ایک غلط کانسیپٹ ہے کہ وہ جنت میں دوستوں میں بھیجتا نہیں. اس کو بہت بڑے کام ہے. جنتوں میں اور دوست میں پہنچانے والی جو چیز ہے وہ تمہاری اپنی ذات ہے. وہ تمہاری صرف گائیڈنس دیتا ہے تمہیں کہ ان راہ سے تمہیں کیا ملے گا، ان راہ سے کیا ملے گا، اس راہ سے جو پھل آئیں گے وہ کیا ہوں گے. تو خدا کی ذات، جیسے میں نے ہمیشہ کہا، وہ آخر میں بتانا یہ چاہتا ہے کہ زندگی کا مقصد محبت کی تکمیل ہے کہ تو میرے ساتھ رہ سکے، ہمیشہ کے لیے خوشیاں پا سکے. جی محترم، بہت شکریہ. اگلا سوال جو ہے وہ سوال تو مختصر ہے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ، اس کو سوال کو کہ میرا مطلب اس سوال کو پوچھے جانے کے لیے اس کے پیچھے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہے، اس کی بھی ضرورت ہے کہ ایکسپلین کی جائے. لہذا میں ٹرائی کرتی ہوں کہ میں اس کو واضح کر سکوں تاکہ آپ صحیح طریقے سے پھر اس سوال کو سمجھ سکیں اس کے پس منظر میں. کل یوٹیوب پر ایک 2-2.5 گھنٹے کی پر مشتمل سٹریم سننے کا اتفاق ہوا، جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ ڈاکٹر الفرڈ مال نامی صاحب جو امریکہ میں قیام پذیر ہیں، ان کو پینسلوینیا یونیورسٹی نے ڈاکٹر آف فلسفی کی ڈگری اس بات پر دی تھی کہ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پر تھورو ریسرچ کی اور ثابت کیا
کہ جناب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے دعوی مہدویت اور مسیحیت ان کے مینٹل النس کا نتیجہ تھے۔ ڈاکٹر ایلفرڈ مال کی ریسرچ پیپر کا ٹائٹل تھا A Critical Study of Ahmadiyya Movement in Islam۔ باقی آگے اس لمبی چوڑی سٹریم میں یہ بتایا گیا کہ اس تحقیقی مقالے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ 1974 میں جب جماعت احمدیہ کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا گیا تو انہوں نے دنیا بھر میں اپنا موقف پیش کیا کہ یہ فیصلہ یعنی احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیے جانے کا فیصلہ غیر منصفانہ اور ظالمانہ ہے۔ تب یو ایس اے نے معاملے کی تحقیق کی غرض سے ایک گرانٹ ایشو کی کہ جو لوگ بھی چاہیں اس موضوع پر تحقیق کر کے اپنے نتائج پیش کریں۔ لہذا ایلفرڈ مال صاحب نے بھی تحقیق کی اور اس تحقیق کے نتیجے میں پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کی۔ سوال یہ ہے کہ نبوت کے کسی دعوے دار کو کیا کوئی دنیاوی انسان جو روحانیت کے ذائقے سے ناآشنا ہو وہ پرکھ کر چاہے وہ اس پر پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کر لے اس روحانی شخص کے جھوٹا یا سچا ہونے کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس سے پہلے عیسیٰ کو بھی پاگل یہ قرار دے چکے ہیں اور محمد عربی کو تو سب سے بڑا پاگل کہا کہ اس کا علاج بھی کرائیں، بلکہ پیشکش بھی کی تمہارا بھوت چھوت نکالیں، مینٹل سیکنس۔ تو جواب یہ ہے اس کا کہ اگر فلسفی یا سائنس یا فلسفہ یا کوئی اور علم روحانی کیفیات کا احاطہ کر سکتا ہے تو میں کہوں گا وہ شخص انتہائی جاہل گوار ہے، اس کو پھر سمجھ نہیں لگی کہ روحانی کیفیات کیا ہیں۔ اسی طرح اس کو جو ڈگری ملی ہے، چاہے اس کو نوبل پرائز بھی مل جاتا تو بات اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ شخص جہاں سے ججمنٹ کر رہا ہے وہاں سے یہ خود جاہل ہے، مینٹل سک ہے، کیونکہ وقت نے ثابت کر دیا ہے ہسٹری کے اندر کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ نبیوں کو مینٹل سکنس کہا گیا، ان کے علاج کرائے جائیں۔ اگر کوئی سائنس کا بھی نوبل جسے نوبل پرائز ملا ہے وہ بھی کوئی کتاب لکھ دیتا میں اسے بھی جاہل کہتا، کیونکہ سائنس خود اندھی ہے اور اس کے اندھا پن جو ہے بیس آن ایکسپیریمنٹ ہے۔ تجربات سے انہیں پتہ لگتا ہے کہ اندھے کو کہ ہم غلط پہ آگے پھر پیچھے جائیں پھر آگے جائیں پھر وہاں جائیں۔ تو روحانیت کیفیات جو ہے ان کو اندھے پن سے پرکھ کر ایک کتاب لکھ دینا یا ایک بیان دے دینا بڑی بے وقوفی ہے، بے وقوفی کی حد ہے۔ تو جیسے وہ عیسیٰ نے کہا تھا دو اندھے ایک دوسرے کو راہ نہیں دکھا سکتے، دونوں گڑھے میں گریں گے۔ تو یہ جتنے فلسفے ہیں، یہ جتنی علم ہے، ان کی پہنچ جو ہے اندھے پن پہ جا کے ختم ہوتی ہے، اور روحانیت جو ہے وہ ہر علم سے آگے پہنچ کر روحانی جو کیفیات ہوتی ہیں اس سے کھڑکی کھولتی ہے روحانی کیفیات پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ بالکل غلط تھا، وہ پچھلے بھی غلط تھے، اور جو آئیں گے جو مجھے کہتے ہیں مجھے مینٹل سکنس ہے وہ بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ جی محترم، بالکل درست ہے۔ یہ تو جیسے سونا تولنے کا ترازو اور ہوتا ہے، اور لکڑیاں جو ٹال پہ تولی جاتی ہیں یا کوئلے جو تولے جاتے ہیں ان کو تولنے کا ترازو اور ہوتا ہے۔
تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی دنیا دار شخص جو ایک پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے ریسرچ کر رہا ہے اور ایک تھیسس لکھ رہا ہے وہ روحانیت کے باریک رازوں کو سمجھ سکتا ہو. جی محترم، اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو کہاوت ہے کہ فوکس آن دا ٹیچنگس ناٹ دا ٹیچر، اس کا کیا مطلب ہے؟ Focus on the teaching and not depending on teacher. It is just like this. God doesn't exist, but godliness is existing. مراد یہ کہ علم پہ فوکس کرو، استاد پہ نہیں. یہ بھی ادھوری بات ہوگی. یہ ایسے ہی جیسے ہندوازم کہتا ہے خدا تو نہیں ہے لیکن خدا کی کائنات وجود میں ہے، یعنی کہ نیکی ہے، اس پہ غور کرو، بس اچھائی پہ، جو خدا کی عادتیں ہیں، نیچر ہے، اس پہ غور کرو. یہ ساری باتیں ہیں، باتوں ہی تک رہیں تو بہتر ہے، ورنہ ناممکن ہے کہ خدا مجھے گائیڈنس دے، علم دے، اور میں اس علم پہ توکل کر کے بیٹھ جاؤں تو پھر میں ابلیس ہوں گا، شیطان بنوں گا. کیونکہ جب میں نے اس پہ توجہ نہیں دی جو مجھے گائیڈنس دے رہا ہے تو مجھے میری منزل کبھی نہیں ملے گی. استاد عیسیٰ کہتے ہیں کہ طالب علم کو چاہیے کہ استاد جیسا ہو، یعنی کہ جو روحانی بارش وہ تم پہ کر رہا ہے کل وہ کچھ اور بھی کہہ سکتا ہے. سچائی نہیں بدلتی، سچائی کے اظہار بدل جاتے ہیں. تو علم پہ صرف فوکس کرنا انسان کو جاہلیت تک پہنچا دیتا ہے، اور گائیڈنس لینا، معرفت الہی میں یہی تو کہا گیا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، گائیڈنس تلاش کرو تاکہ تم منزل پا جاؤ. منزل خدا کی ذات ہے، وہ بھی استاد ہے. تو یہاں یہ بات پھر علم اور علم دینے والا، یعنی کہ کشتی پہ بیٹھ جاؤ اور سمندر کے بیچ میں کشتی پھنسا دو، ماہی تمہارا ہے ہی نہیں کوئی جو تمہاری کشتی کنارے لگائے. ماچی بغیر نیا ساحل کو ڈھونڈتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی محترم، اگلا سوال یہ ہے کہ سائنس اور ریلیجن کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ سائنس بتاتی ہے کہ کائنات کیسے تخلیق ہوئی، یا بتا دے گی مستقبل میں، اور روحانیت بتاتی ہے کیوں تخلیق ہوئی، ہاؤ اینڈ وائی. مثال کے طور پہ آپ کوئی تحفہ دیتے ہیں اپنے بچے کو، وہ تحفہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تو وہ کہتا ہے کہ یہ کو سمجھاؤ. آپ اس کو سمجھاتے ہیں یہ فنکشن کیسے کرے گا. اس کے بعد وہ سوال کر لیتا ہے آپ سے، کیوں مجھے یہ تحفہ دیا؟ وہ اس لیے دیا کہ آپ کو اس سے محبت ہے. سائنس بتاتی ہے کیسے تخلیق کی گئی چیزیں، اور روحانیت بتاتی ہے کیوں تخلیق کی گئی. محبت کے لیے تخلیق کی گئی، فار ہیپینس، فار انلائٹمنٹ، تاکہ خوشیوں کا حاصل ہمیشہ کے لیے ہو جائے. جی محترم شکریہ. ایک سوال ایک ممبر نے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں سے آپ کو دکھ پہنچے ان کے ساتھ آپ کیسا رویہ رکھتے ہیں؟ آپ بدلہ لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، یا ان لوگوں کو کمپلیٹلی اگنور کرتے ہیں؟ جفا کرنے والے تو جفا کرتا جا، کیونکہ یہ تیرا کام ہے، اور وفا کرنے والے ہم وفا کرتے جائیں، یہ ہمارا کام ہے. کہ سناتے غمے دل جو تم پاس ہوتے، میری بے کسی پہ کیا تم نہ روتے. تو یہ چیز اگر آپ برداشت کر جائیں گے
اور معاف کر دیں گے تو وہ تو انسان گزر گیا. آج آپ کے ساتھ کل نہیں ہوگا، لیکن آپ اپنی روح پر ایک عنایت کریں گے کہ وہ جو بلاک ہے وہ دور ہو جائے گا. اس کا اثر یہ ہوگا معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا، کہ نور خدا جو ہے وہ آپ کا حصہ بن جائے گا. اچھا، اب یہ کہ معاف تو کر دینا، I forgive it, I forgive, but forgotten. جو حکمت ہے وہ اپنے کاموں سے یوں پچھانی جاتی ہے، ایک سوراخ میں 2 دفعہ نہیں گرتا آدمی جو دانش مند ہو. تو اس سے پھر اتحاد کرنا اس شخص کے ساتھ کہ دوبارہ کہیں گڑے میں نہ لے بیٹھے، یہ کام ضرور کرنا ہے. جیسے دریا میں ایک بھیڑیا تھا، وہ ڈوب کے مر رہا تھا. ایک تیراک پہنچا اور اسے کنارے پہ بچانے لگا، تو وہ بھیڑیا اسے بھی کاٹنے لگا. بہرحال وہ تیراک اپنے آپ کو بچاتا بچاتا اس نے کنارے پہ بچا دیا، جان بچا دی اس بھیڑیے کی. تو جو سائڈ پہ لوگ کھڑے تھے انہوں نے کہا تم نے کیا کیا؟ وہ تجھے کتنی دفعہ کاٹ رہا تھا، وہیں ڈوبتے رہنا، اس کو ڈوبتے وہیں اس کو مرتے جانا تھا، چھوڑ دیتا اس کو ڈوبتے تاکہ ڈوب کے مرے. اس نے کہا نہیں، اس کا کام تھا کاٹنا اور میرا کام تھا بچانا. میں نے اپنا کام کیا، اس نے اپنا کام کیا. تو اگر آپ درگزر کر دیں گے، معاف کر دیں گے، اس کے لیے دعا بھی کریں گے، تو یہ آپ کی روح کے لیے نور الہی کا باعث بن جائے گا. جی محترم، بہت شکریہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ فرگیو کرنا کافی مشکل کام ہوتا ہے اکثر لوگوں کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے جہاں سے وہ ہرٹ ہوئے ہوتے ہیں اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے ہوتا ہے. بہرحال کچھ لوگ کر لیتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے. اب چونکہ ہمارا جو ٹائم ہے وہ آلموسٹ 85 منٹس ہو چکے ہیں، تو اب آپ لاسٹ میں اپنے کسی روحانی سفر کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں تو وہ آپ پلیز بتائیے گا. آج میں اپنے نبی جو سورج خان ہیں ان کا مکاشفہ پیش کروں گا، اور وہ یہ کہ اس کے بعد میں نے کیا کہا. یہ زندگی اسی کی ہے جو خدا کا ہو گیا، پیار ہی میں کھو گیا. یہ زندگی اسی کی ہے. جی محترم، ایک بات پوچھنی تھی کہ یہ جو ان کو روحانی سفر ہوا، یعنی انہوں نے لکھا ہے روحانی سفر کے دوران دیکھا، تو یہ انہوں نے خواب میں دیکھا یا جاگتے ہوئے؟ اور جو خدا کا ہو گیا محبت الہی میں، وہاں سے پھول کھلیں گے اور ایک نیا گلشن تیار ہوگا انسانیت کا، اور انسانیت کو اس کی منزل ملے گی. تو بہت بہت شکر گزار ہوں میں امیر فیصل صاحب کا، آپ کا اور دیگر ٹیم کا، اور جو لوگ خدا کے متعلق سوال کرتے ہیں. یہی انسانیت کی میراث ہے کہ انسان بن کے منزل کو پائیں. یہ خواب کی آخری قسم بھی ہو سکتی ہے، یعنی آدمی جاگ جاتا ہے لیکن وہ مکاشفہ سامنے ہوتا ہے، کشف. یہ روح کو چھوڑ کر بھی ہو سکتا ہے، اس میں حقیقت اور بھی ہے. تو یہ نبی کی
یعنی کہ روحانی ترقی پر ہے کہ وہ کس حال میں دیکھتا ہے، تو یہ غالباً پھر اطہر صاحب سے پوچھا جائے، اطہر صاحب کہہ رہا ہوں، یہ پھر سورج صاحب سے پوچھا جائے گا۔ تو بہت سی چیزیں انہوں نے بتائی ہیں کہ وہ کھلی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا، یعنی کہ کوئی اس کے اندر کشف طاری ہوتی ہے، یہ مادی دنیا ختم ہو جاتی ہے، پیچھے ہو جاتی ہے، اور پھر روحانی آنکھوں سے وہ کشف دیکھی جاتی ہے۔ تو یہ بڑے معاملات ہیں، ہر نبی اپنی روحانیت کے ناطے پر وہ معاملات دیکھتا ہے۔ جی اطہر نبی صاحب، آپ فرمائیں کہ ہم یہاں سے کدھر چلیں؟ بہت شکریہ۔ ہم یہاں سے آپ کو لیے چلتے ہیں اپنے سوال و جواب کی نشست کے لیے۔ چیٹ گروپ کا نام ہے ون گاڈ فیملی کویسچن اینڈ آنسر۔ میں آپ کو ابھی لنک سینڈ کرتا ہوں اس کا۔ بہت شکریہ۔